علی، علماء اہل سنت زندہ باد، جناب حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر رضوی صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو بند کر دیجیے گا، بس آواز بات سمجھ آنا چاہیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر اختلف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قبره، وأنا الآقب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں اہل نبی اولاد علی پیکر اخلاص و محبت عزیزم جناب محترم پیر سخاء الرحمن صاحب کے سرپرست اور ہم سب کے بھی سرپرست مجھے یاد کرنے والی شخصیت پیر سید عبدالرحمن لبیب شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جہاں سے ہمارے بڑوں نے فیض پایا اس زمین کی ساتھ سمیٹنے کی توفیق دوبارہ بخشے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جماعت کے تمام علماء کہ جو یہاں تشریف فرما ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، خصوص بالخصوص اس علاقے کی رونق، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، نازش اہل سنت، محقق اہل سنت پروفیسر اعجاز احمد صاحب جنجوہ زیدہ مجدور، اور تمام انجمن نوجوانان اسلام اور تحریک اہل سنت، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت قسم سجائی ہے اور ابتدا
ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک حبیب لبیب کے حسین مکھڑے کے صدقے اسے قبول فرما۔ آمین آمین۔ حضرت شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی محققانہ انداز میں، تو لائن تو وہاں بھی بڑی اچھی مل گئی، تو وقت کو بھی میں نے پیش نظر رکھنا ہے، اسی وجہ سے میں نے کو بھی بند کروا دی ہے۔ سادہ سادہ طالب علم سبق سنانا ہے، آپس میں تھوڑی سی باتیں کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علامہ حقیقی کی بات سے بات کو شروع کیا جائے کہ جہاں سے انہوں نے ختم کیا، اور اس پر ایک اس کا خلاصہ اگر میں اشعار کی صورت میں پیش کروں تو وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا ظاہر ہے انہوں نے تتمہ کے طور پر اس کو جوڑا ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ یہاں نیا عنوان بن گیا ہے۔ اس عنوان کی ابتدا میں ان الفاظ سے کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب جو یہاں موجود نہیں، تشریف لے گئے، مجھے یہاں تک میری رہنمائی بھی فرمائی، میرے قائد بھی رہے، اور پروفیسر صاحب نے مجھے یہاں حکم صادر فرمانے سے پہلے میرا کچھ تعارف کروایا۔ تو اس تعارف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ آپ کیوں کسی کا تعارف کرواتے ہیں؟ تو سادہ سی بات ہے، وہ میرا تعارف اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اور انہوں نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا کہ اگرچہ میں ایک طالب علم ہوں اور من آنم کے من دانم، مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ کے اندر اتنی کشش موجود تھی کہ آپ کی سماعتوں میں اور دل میں ایک لگن اور تڑپ پیدا ہوگی، ضرور یار سننا ہے، دیکھنا ہے کیسے ہے۔ عظمت بھی آ گئی، بڑائی بھی پیدا ہو گئی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عظمت کسی کی تعریف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کی عظمت دلوں میں آئے، محبت پیدا ہو، اس کی طرف دیکھنے کا، اس کو یاد کرنے کا، توجہ کرنے کا اور اسی میں کھو جانے کا ایک جذبہ اسے تمیز لگے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اگر آج کوئی کسی کی تعریف کرے تو دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے، تو ذرا تصور تو کریں جس کی تعریف خود خالق کائنات فرما رہا ہو، اور خالق کائنات کا مدعا اور مطلوب کیا ہے؟ مدعا اور مطلوب بھی یہی ہے کہ جس محبوب کی تعریف کی جا رہی ہے، اے انسانیت دلوں میں اس کی محبت پیدا کرو، اس کی عظمت کو جانو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ اور بڑا خوش قسمت ہے وہ دل اور وہ سینہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعریف کو سننے کے بعد اپنے سینے کو عظمت رسول سے منور کر لیتا ہے، اس کے سینے میں عشق نبوی کا چراغ جل اٹھتا ہے۔ اور بدبخت ہے وہ سینہ کہ رب تعریف بیان کرے اور پھر بھی وہ تنقیص تلاش کرتا رہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے کہا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس بڑے برے مذہب پہ لعنت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، ان کا کیا لحاظ۔ تو خیر ابتدائیہ ہمارا یہ بن گیا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف اس وجہ سے فرماتا ہے کہ رب کی ساری مخلوق اس محبوب کی عظمت کو دل میں جگہ دے، اس سے محبت کرے۔ اگر کوئی اس عظمت کو تسلیم نہیں کرے گا، محبت کو جگہ نہیں دے گا، تو وہ اپنا رشتہ رسول اللہ سے نہیں ناقص کر رہا، وہ اللہ سے رشتہ ناقص کر رہا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی
اگر آپ ان کی بات سننے کے باوجود بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو شاید مجھ پر وہ اثر مرتب نہیں ہوگا جو شاید پروفیسر صاحب کے بلا تشبیہ و تمثیل اگر کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت سے اپنے سینے کو خالی رکھتا ہے تو پھر انوار و تجلیات الہی اس سینے پہ نہیں پڑتے، وہ سینہ پہ نہیں کھلتا۔ آئیے ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس پہلو پر خصوصی توجہ کا طالب ہوں گا۔ ذرا وہ آیات پڑھتے ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خاص انداز سے عظمت بیان فرماتا ہے۔ خطبہ میں نے پڑھی، ذرا وہی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ ذرا اور آگے چلیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ وہ شان کا انداز ہے، عظمت کا بیان ہے کہ بیان کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، سننے والا آگے نکل جاتا ہے۔ سننے والا آگے نکل جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی اتنی تاثیر ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ۔ اور اس کے تحت جو حضرت اقبال نے بات کی، اور اقبال میں چونکہ مولانا روم کے شاگرد ہیں اور مولانا روم نے بھی اسی انداز میں بات کی، اور ایک اورینٹرسٹ ہے جس کو ویسٹ کا رومی کہا جاتا ہے، ان تینوں نے اس نقطے پر یہ بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پہ وہ آیات جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کو جامعیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ یاد کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فطرتاً محبت والے سینوں میں اتار دی۔ یہ جو آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے۔ اب ذرا ان آیات کی طرف تھوڑا سا امتداد میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور ان اس پہلو کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے سب سے پہلا اور بنیادی یہی الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، یہی پرپز ہوتا ہے، یہی ہائر آبجیکٹ ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے میلاد کا پہلا، کہ اگر آپ کے سینے میں عظمت رسول بڑھ رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے۔ اور اس پر میں حدیث سے استدلال پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تذاکر اختلف، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارواح تھی یہ ایک جتھا تھا، ایک لشکر کی صورت میں تھی، جنود مجندہ، تو جو وہاں عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے سے انسیت رکھتی تھی وہ زمین پہ بھی آ کے ایک دوسرے سے انسیت رکھتی ہیں۔ یہاں اگر آ کے آپ کا سینہ عظمت رسول کو قبول کرتا ہے، عشق رسالت میں آپ بڑھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور شکر ادا کرنے کے لیے آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیموریٹ کرتے ہیں، اسے مناتے ہیں، اس پر پھر شکر ادا کیجئے کہ آپ کا سینہ وہ ہے کہ محبت رسول کے نعرے سن کے وہاں بھی چھلک جاتا تھا، زمین کے آپ میں بھی چھلک رہا۔ کسی کے باپ کی تعریف سے آپ کو خوشی نہیں ہوگی، لیکن اگر میں آپ کے اور اپنے آقا کی تعریف کروں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ مجھ پہ واری واری جائیں گے۔ آپ نے مجھے بلایا اس وجہ سے نہیں کہ میری یا کسی کی تعریف کی جائے، بلایا اس وجہ سے ہے آمینہ کے لال کی تعریف سناؤ۔ ہماری روح تڑپ رہی ہے، عالم ارواح میں یہ ذکر رسالت آپ کو سنتی تھی تو سکون ملتا تھا، آج زمین پہ آ کے اس کا سکون یہی ہے کہ اسے یہ نغمہ سنایا جائے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ یہاں کی
اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. میلاد جسے آپ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دو لفظ ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کی یہ گفتگو 5-10 منٹ کی، آپ صرف اسے سمجھیں گے. میلاد آسان انداز میں کہیں تو کہتے ہیں پیدائش، برتھ ڈے. میلاد النبی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. جس محفل کا یہ عنوان ہو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں جو بھی مقرر آئے گا، جو بھی واعظ آئے گا، جو بھی اسپیکر آئے گا، جو بھی بیان کرنے والا آئے گا، وہ دو چیزیں بیان کرے گا. پہلی جو اس کا خصوصی اسپیسیفک مفہوم ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے ہیں انہیں بیان کیا جائے. narrate the miracles at the time of the birth of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے انہیں بیان کیا جائے، جس نشست میں اسے کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اس کا مفہوم، اس کے اندر فلیکسبلٹی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو جو نعمت مل رہی ہے، جو جو حضور کی عظمت سمجھ آ رہی ہے، اسے بیان کیا جائے تو یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دونوں موضوعوں کی طرف چلتے ہیں اور صرف اشارے کرتے ہوئے ہم گفتگو کو چلائیں گے آگے. پہلا ہے کہ میلاد النبی کا عنوان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے انہیں بیان کریں. اس میں پہلی اور بنیادی بات سمجھیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. 3 چیزیں بیان کرتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو سیدی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 712 میں نقل کیا. ان 3 چیزوں میں سے پہلی بنیاد بنانے کے لیے میں جن الفاظ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلے وہ الفاظ سنیے. غزوہ تبوک جیش اسرا سے واپس آ رہے تھے تو جناب عباس چچا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی تعریف کروں، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تعریف کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو سلامت رکھیے، کہیے نہ کہیے. محدثین فرماتے ہیں جو اپنے منہ کو سلامت رکھوانا چاہتا ہے نا وہ حضور کی تعریف کیا کرے، وہ حضور کی تعریف کرے. آپ تعریف کرتے ہیں اور پھر تعریف کا انداز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق ونحن في ذلك الزئاء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. آپ فرماتے ہیں حضور جب آپ پیدا ہوئے نا، انت لما ولدتا، کہتے ہیں جی میلاد کبھی ہوا ہے؟ جناب عباس نے روک کے کہا حضور میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. عباس نے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سماعت کیا. اب ذرا الفاظ دیکھیے، جامعیت کتنی ہے اس کے اندر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انت لما ولدتا، حضور جب آپ تشریف لائے نا، آمینہ کے لال جب آپ آئے نا تو اشرقت الارض، یہ نہیں کہا کہ یمن وہ روشن ہو گیا، یہ نہیں کہا عرب روشن ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ عراق روشن ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ کسرا کی طرف روشنیاں چلی گئی. اشرقت الارض، پوری کی پوری روح زمین روشن ہو گئی. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَدَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، داعت روشن ہو گیا، بنوری کا، آپ کے نور سے آسمان میں، زمین و آسمان.
اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا رک کے یہاں اس بات کو سمجھیے، حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ سے کس نے سوال کیا، وہ کہنے لگا جی آپ تو نبی علیہ السلام کی تعریف میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور حد سے ہی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، کہا حد تو قائم کر دے، بڑھائیں گے ہم نہیں۔ یہ تھا اشارہ مبالغہ کی طرف۔ اب دیکھیے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرما رہے ہیں، یدری ما یقول ویسمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مبالغہ کی انتہا ہے۔ نبی علیہ السلام جب سماعت فرما رہے ہیں تو یہ حدیث تقریری ہے، اس پر کوئی جرح نہیں فرما رہے، اس پر نقد نہیں فرما رہے، روک نہیں رہے۔ پتہ چلا حضور چاہتے یہ ہے، اگر تعریف کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف مبالغے سے کرو، تبھی تمہیں سکون ملے گا۔ تعریف رسالت مآب میں مبالغہ مطلوب ہے، اور یہی مطلوب الہی ہے جو ہم نے پڑھا، اما بنعمت ربک فحدث، یہ بھی مبالغہ، حدث مبالغہ، اور ورفعنا لک ذکرک، ذکرک پہ ورفعنا لک کی تقدیم بھی مبالغہ، مطلوب ہی مبالغہ ہے کہ مبالغے کے ساتھ کرو۔ اب اگلا مبالغہ کیا ہے، وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ، کہ حضور ہم اس روشنی میں، اس نور میں اور اس ہدایت کے راستے جو اس وقت کھلے، نخترق، ہم چلتے ہیں، چلتے تھے، چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ وہ آپ یہ فرما رہے ہیں، لولا کا ما عرفنا اللہ، حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو بھی نہ پہچانتے۔ لولا کا ما عرفنا کلام اللہ، اگر آپ نہ ہوتے ہم اللہ کے کلام کو بھی سمجھ نہ پاتے۔ اور بلکہ یہاں اگر علامہ صاحب ابریز کی بات کرے سیدی عبدالعزیز دباغ کی، تو انہوں نے یہاں آ کے کہا کہ حتیٰ کہ اگر حضور نہ ہوتے تو بندہ اپنے آپ کی پہچان سے بھی قاصر ہے، اپنی پہچان سے بھی قاصر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ میلاد اس انداز میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں ولادت، آخر وہ کون سا داعیہ تھا کہ جس نے یہ ذکر کرنے پر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ابھارا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے پھر تفریح بٹھائی۔ کہا جناب عباس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جناب عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قریشیوں کو کہا اللہ نے مجھے پوتا عطا فرمایا ہے، تم آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ انہوں نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا نام ان کا محمد رکھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بلا کیسا نام ہے، یہ بلا کیسا نام ہے۔ آپ نے وہاں بات ہوگی، وہ آئے، آپ نے کہا پہلے کھانا تناول کرو۔ کھانا کھایا، نبی علیہ السلام کو اٹھایا، کپڑا اوپر ڈالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر مبارک ڈالی، اور اپنے سارے قریشیوں کے سامنے لے آئے، اور لانے کے بعد کپڑا ہٹایا اور کہا یہ ہے وہ جن کا نام محمد رکھا ہے، فیصلہ تم خود ہی کرو۔ انہوں نے خود فیصلہ دیا، واقعی اتنے حسین مکھڑے والے کا نام محمد ہی ہونا چاہیے۔ یہ ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ جناب عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حاضر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگوڑے کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ جب حرکت کرتا ہے، جدھر اٹھتا ہے، انگلی جدھر جاتی ہے، جان ادھر چلتا ہے۔ حضرت عباس دیکھتے ہیں یہ وہ دوائی ہیں جنہوں نے آپ کو برانگیختہ کیا، آپ کے اندر یہ مہمیز لگائی کہ آپ حضور کی ولادت کا تذکرہ کریں۔ اور یاد رکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت وہ ولادت ہے کہ صرف ولادت کا تذکرہ سن کر ہی بہت سارے ایمان لے آتے ہیں۔ اس شان کی ولادت کسی کی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ میں ہاتھ ہلاتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ذرا کبھی سوچئے تو صحیح دن ڈینگ ہو کر چاند اعلان نبوت سے بھی مصطفیٰ کی انگلی کے اشاروں سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھتے ہیں کہ لمحہ مبارک میں حرکت ہے، جنبش ہے، قریب کان لگایا
تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ 4 وہ مقامات ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ 4 یہاں ذکر کیے۔ ان میں سے پہلا مقام آپ نے کہا وقت ولادت بھی وہ ہمیں نہیں بھولے۔ پھر فرمایا جب معراج پہ گئے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہ اس مقام پر پہنچے، پھر بھی حضور ہمیں نہیں بھولے۔ جب لحد میں رکھا گیا پھر بھی حضور ہمیں نہیں بھولے، اور کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کی پکاریں ہوں گی حضور پھر بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ آواز اس دن بھی آئے گی انا میں ہوں نا یار۔ ڈر تھا، حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت عباس اب ذرا اس پہلے پوائنٹ کو میں بالکل اس جملے پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہی اس کا نقشہ ہے، یہ پورا خلاصہ ہے آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ بھی، پوری نشست کا لب لباب بھی آپ کے ایمان کو اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیموریٹ کرنے والے کتنے پختہ ہوتے ہیں، ذرا نتیجے کو سماعت کیجئے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگاتے ہیں تو آواز کیا آ رہی ہے؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی، ذرا محبت سے پڑھ لیجئے، ربی حبلی امتی۔ آپ امتی ہیں کہ نہیں؟ میں بھی امتی ہوں کہ نہیں؟ وقت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کس وقت یاد کر رہے ہیں؟ وقت ولادت۔ اس وجہ سے شیخ محقق کا سہارا لے کے، ما ثبت من السنہ کا سہارا لے کے عرض کروں گا، شیخ محقق نے فرمایا نبی وقت ولادت امتی کو نہیں بھولا، با وفا امتی قیامت تک نبی کی ولادت کے وقت کو نہیں بھولے گا۔ قیامت تک نبی کی ولادت کے وقت کو نہیں بھولے گا۔ جو بھولے گا وہ بے وفا، اور جو اسے بھولے گا نہیں وہ با وفا میں شمار۔ اور یہی وہ مقام تھا کہ آپ نے آ کے تفریحات بٹھائی شیخ محقق نے، اشیاء الاموات میں بھی اور ما ثبت من السنہ میں بھی۔ آپ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ وقت ولادت کا جو قیام ہے، مجھے کسی چیز پر ناز نہیں ہے لیکن اس پر بڑا ناز ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ میں لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ ہمیشہ سنبھال کے رکھیے کہ جب ہمارے آقا وقت ولادت ہمیں نہیں بھولے تو ہم بھی نبی کے میلاد کو بھولتے۔ اس وجہ سے ہم عنوان رکھتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا آگے چلیے، مجھے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایسے عنوان کو اختیار کر لیا جائے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ جیسا کہ حضرت اقبال نے کہا دل با محبوب حجازی بستائیں، زین جہت بیک نگر پیوستائیں، ہم نے تو سونے محبوب سے دل لگایا ہوا ہے اور اسی سے ہم آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عنوان ہے۔ اس دوسرے عنوان پر ایک بنیادی سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا میلاد کیوں؟ آپ ہی کی تعریف کیوں؟ آپ ہی کی نسبت کی عظمت اور بڑائی کی بات کیوں؟ تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ لائق تعریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بلکہ لائق تعریف ہے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا چلتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وقرۃ بعد قرۃ، اور پھر ہر بار جب کرتا ہے تو دل میں خیال یہ بھی ہوتا ہے ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔
اب یہ نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام اس بات کا متقاضی ہے کہ محمد کہتے ہی اسے ہیں جو لائق تعریف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لائق تعریف. اب جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا پھر اسی کے ساتھ ملاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو توفیق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نماز کی عطا فرماتا ہے. دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 48. ان 48 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ میں شروع کرتے ہیں الحمد. حمد تعریف. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے رب تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند فرماتا ہے اور صرف پسند نہیں فرماتا بلکہ انعام بھی عطا فرماتا ہے. اور اسی نام پر امام بخاری نے آخری حدیث ڈالی کلمتان حبیبتان. وہ آخری حدیث امام بخاری اسی پر لائے اور کہا کل میزان پر ہے زبان پر بڑے ہلکے میزان پر بڑے باری. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف پر بڑا خوش ہوتا ہے, اس پر انعام بھی عطا فرماتا ہے. اس لفظ حمد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اسماء ہیں جو صاحب معارف الدنیا نے نقل فرمائے وہ 300 ہیں. قرآن پاک میں جو 2 نام احمد 3 مرتبہ اور محمد 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 نام اس حمد سے مشتق ہیں. محمد, احمد, حامد اور محمود. وہ محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, حامد بھی ہے, محمود بھی ہے, حسن مطلق کا شاہد بھی ہے, مشہود بھی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حمد کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لقب ہے حمادون. اور کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو شرف ملے گا. نبی علیہ السلام کو جس مقام پر بٹھایا جائے گا وہ ہے مقام محمود. مقام محمود پر حضور ہوں گے اور یہ حمادون سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور ان کے پاس جو جھنڈا ہوگا وہ ہوگا لیوائے حمد. اور مقام محمود پر فائز ہو کر اولین و آخرین آتے جائیں گے اور اپنے اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کی تعریف کریں گے. اور یہاں محدثین نے بات کی کہ جب حضرت حسان کو پیش کیا جائے گا تو اپنے ان اشعار کو پروف کریں گے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. دل میں خیال آیا تو نے نہیں دیکھا, حسان کسی نے دیکھا ہوگا. جواب اگلے شعر میں دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. ارے دیکھے تو کوئی آنکھ تب نہ جب کسی ماں نے جنا ہو. جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھ کیسے سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مقام محمود پہ ہوں گے اور اس مقام محمود پر جناب حسان اولین و آخرین کو اشارہ کر کے کہیں گے بتاؤ میں ٹھیک کہتا تھا کہ نہیں کہتا. یہ سارے حمادون. اور اس کے تحت صوفیاء نے لکھا کہ حمادون کی لائن میں صرف وہی آئیں گے جنہوں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اسی پر پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ ماننے کہ قیامت میں اگر مان گیا اس دن تم نے کہا مجھے بھی باری دے, وہ باری نہیں ملے گی. باری انہی کو ملے گی جنہوں نے آج میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے آج حضور کی تعریف کی تھی, جنہوں نے آج نبی علیہ السلام کے قصیدے پڑھے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے اسماء ان پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف لفظ محمد پر پھر دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی وہ ہے کہ جو کسی نے نہیں رکھا. میرے اور آپ کے نام تو ہم رکھتے ہیں. یہ وقت ولادت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لانے لگے اس سے قبل ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ
اس ہاتف غیبی کی آواز کو سنتی تھی. جناب عبد المطلب بھی اسی آواز کو سماعت کرتے تھے اور کہا جاتا تھا اے آمنہ جو تیرے شکم اطہر میں نہ ہے نا ہم نے ان کا نام محمد رکھا ہوا. اب یہ محمد ایک علم علامت وصف اس کے اندر معتبر ہے یا نہیں؟ یہی وہ فقط نام ہے جس میں کامل طور پر سارے وصف معتبر ہیں. ورنہ میں اور آپ ہم جس کسی کا نام رکھتے ہیں تو وصف خالد رکھا تو خالد کا معنی ہمیشہ، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے. آپ نے کسی کا نام رکھا نذیر، ضروری نہیں کہ وہ ڈرانے والا ہو سکتا ہے وہ بشیر ہو جائے. آپ کسی کا نام رکھے بشیر، ہو سکتا ہے وہ نذیر ہو جائے. وصف معتبر نہیں ہوتا. لیکن نبی علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے اس میں مبارک عطا فرمایا زمین کے لیے وہ ایسا ہے کہ جس پر سارے وصف معتبر ہیں، ہر جہت سے معتبر ہے. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی. جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے جب ابو بکر کے نام کو رسول اللہ نے پسند کیا تو اتنی عظمت ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں، تو جس نام محمد کو خود خالق نے پسند کیا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا مقام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے نام پر بچوں کے نام رکھے کل قیامت کے دن میں خود اس کا سفارشی بن جاؤں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مبارک محمد کی برکت ہے. اور پھر یہ وہ نام ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر اپنی بات کرتے ہیں اور گفتگو کو سمیٹتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ولادت کے بعد لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کا نام ان کی ولادت سے پہلے ہی رکھا گیا. کوئی آئے تو اس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں اور ہمارے آقا وہ ہیں کہ ان کا چرچہ ان کی آمد سے پہلے ہو رہا ہے. قرآن کی 4 آیتیں پیش کی، پورے ہیکل بنائے اور کہا بتلاؤ جس کی آمد سے پہلے اس کا میلاد جائز ہے آمد کے بعد ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آمد کے بعد ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس پر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پیش کیا. میں صرف ایک آیت کو پیش کروں گا اور اسی پر ہم گفتگو کو تام کریں گے. آپ نے سورہ آل عمران کی سایہ مبارکہ کو پڑھا. بسم اللہ تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یعنی اس نبی کے ظہور سے پہلے کافروں پر اس کے وسیلہ سے فتح چاہتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور کا وسیلہ دے کر یہود اپنے دشمن کافروں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے تھے. حضرت نے پھر لکھا کہ جب یہود مشرکوں سے لڑتے تو وہ دعا کیا کرتے؟ صاحب در منصور نے علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی. اس کا حوالہ نقل کر کے آپ نے فرمایا وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر زمان الذی نجد صفتہ فی التورات. الہی اس نبی کے صدقے. اور ایک دوسری روایت میں اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث اسمہ محمد. ایک تیسری روایت میں اسمہ احمد. اور پھر استدلال کرتے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے جو سیدی اعلیٰ حضرت آگے بیان کی. فرمایا کہ جو قرآن نے کہا مبشرا من بعدی اسمہ احمد، خوشخبری سنانے والے اس کی جو میرے بعد ہیں ان کا نام احمد ہے. کبھی احمد کہتے، کبھی محمد کہتے، کبھی نبی مبعوث کہتے، کبھی نبی آخر الزمان کہتے. ارے اس پر ذرا توجہ کیجئے. حضور کی آمد سے پہلے والے بھی حضور کی ختم نبوت کے منکر نہیں تھے. یہ آج والے کون سی جنس ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے؟ وہ پہلے والے بھی جانتے تھے وہ نبی آئے گا تو نبی آخر الزمان بن کے آئے گا. وہ نبی آئے گا تو ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار
وہ نبی جنہیں تو نے نبی آخر الزماں بنا کے بھیجنا ہے، جن کا نام محمد ہے، ان کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم کے نام کے وسیلے سے انہیں فتح عطا فرما۔ تو بتلائیے جن کی ولادت سے پہلے، میلاد ظاہری سے پہلے، میلاد سے پہلے ان کا نام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اب بعد میں میلاد کر کے نام کا وسیلہ لیا جائے تو وہ مقبول نہیں ہوگا؟ وہ امتی نہیں ہے حضور کے، رب تعالیٰ ان سے حضور کا وسیلہ قبول کرتا ہے۔ ارے اپنی قسمت پہ قربان جائیے، بغیر کسی فضل کے، بغیر ظاہری فضیلت کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اور حضور کو یہ رغبت دلائی حضور کو کہ حضور آپ حریص ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماں اور باپ بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت مصطفیٰ کریم ہم سے فرماتے ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے پھر تفریحات بٹھائی، علامہ راضی کا حوالہ دے کے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، اور اس کی 3 ترکیبیں گرامر کے اعتبار سے پیش کی۔ کہا پہلی بات یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، سارا اس کا فائل بن جائے، نتیجہ یہ نکلے گا عزیز، اتنے رحیم ہے، اتنے رحیم ہے کہ جو کچھ تم پر گراں گزرتا ہے وہ ان پر بھی گراں گزرتا ہے۔ دوسرا عزیز کو جدا کر دیا، علیہ ما عنتم، جو تمہارے اوپر ہے نا انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے، جو تمہارے اوپر ہے انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا ترجمہ بھی کیا، فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور تیسرا سب کو ملا کے کہا کہ رب تعالیٰ نے جو اپنی یہ رحمت للعالمین کا ظہور تھا، اس ظہور کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وصف عطا فرمائے، رؤوف بھی اور رحیم بھی۔ پلٹ کے آئیے کہ جناب ہمیں تو یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ہم ان سینوں سے دودھ پی کے آئے ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں، تو اگر ہم رسول اللہ کا وسیلہ دیں گے تو کیا اللہ اس وسیلے کو قبول نہیں کرے گا؟ جب ان کی نشست قبول تھی تو یہ جو محبت لیے بیٹھے ہیں ان کی نشست کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ یقیناً قبول فرمائے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم اول ہو آخر ہو، کوئی سیزن ہو، ہم یہی بات کرتے ہیں، میلاد النبی عنوان رکھا جائے تو یہی جچتا ہے، یہی سچتا ہے، یہی بنتا ہے، یہی سے بندہ نکھرتا ہے۔ اور اس پر بات کو تام کرتے ہیں، حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی میلاد والوں کے لیے، کہا کہ جب بھی اپنی گفتگو کو شروع کرو اللہ کی توحید کے ساتھ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت اور عظمت سے شروع کرو، یہ نعت و عظمت ہی میلاد ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو، ایک سلطان العارفین وہ ہیں جنہیں دادا صاحب نے کہا، حضرت باعزید بستامی، ایک سلطان العارفین وہ ہیں جنہیں سلسلہ رفاعیہ میں احمد بن رفاعی کو کہا جاتا ہے، ایک سلطان العارفین وہ ہیں جو ہمارے مزاج شاعرانہ کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں، جنہیں باہو کہا جاتا ہے، سلطان باہو۔ آپ کسی دن کھڑے تھے تو کچھ لوگ آ گئے، تو یہ فنا فی باہو ہے، اس پر آپ نے خود گفتگو فرمائی کہ میری ماں نے میرا نام کیوں رکھا، فنا فی باہو، ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہے، فنا فی ہوا ہے۔ کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے آپ کے کہا حضرت جی ہمیں راستہ چاہیے، ہم احمد پور جانا چاہتے ہیں۔ وہ احمد پور سیال جانا چاہتے تھے، کہا احمد پور سیال جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ وہ حیران ہوئے، کہتے لگے بابا جی دکھا دیں پھر۔ کہا آنکھیں بند کرو، وقت کے اندر گنجائش نہیں، ورنہ استدلال قرآن سے آپ جا کے لے سکتے ہیں، ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا آنکھیں بند کرو، جب آنکھیں بند کی کھولی تو سارے حجابات ہٹا کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ تو احمد پور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تو بس اسی احمد پور کو جانتے ہیں۔ اب
ہم تو بس حضور کو جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بات پہ بات ختم، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم جدھر سے بھی بات کریں، دائیں سے بات ہو، بائیں سے ہو، اوپر سے ہو، نیچے سے ہو، آگے سے ہو، پیچھے سے ہو، کسی انداز سے بات ہو، ہماری بات بس یہی ختم ہوتی ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے گا انشاءاللہ، خدا اہل سنت کو آباد رکھے گا۔ محمد کا میلاد صلی اللہ علیہ وسلم۔